اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قابل قدر سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات باب العلم مسجد و امام بارگاہ ولمنگٹن ڈیلویئر میں آج کی جو مجلس سے چہلم ہے برائے مرحومہ مغفورہ سیدہ بشرا زہرا جعفری بنت سید مہدی حسین جعفری، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقہ میں مرحومہ و مغفورہ کے درجات متعالی فرمائے۔ جتنے بھی عزیز رشتہ دار فیملی فرینڈز آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، اللہ کریم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جعفری فیملی کی بھی جمیع مرحومین اور جو یہ متاثر فیملی ہے اس کے جمیع مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ بانیان مسجد و امام بارگاہ کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ جو مومنین مومنات حضار محترم ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو، اللہ ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ مملکت خداداد پاکستان میں جو نام نہاد صحابہ بل منظور کیا گیا ہے، اس بل سے ہم سب کو اللہ نجات عطا فرمائے، اور مملکت خداداد پاکستان سے بشمول انحاء عالم فرقواریت اور مذہبی دہشت گردی کا اللہ خاتمہ فرمائے۔ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آج کا جو عنوان ہے تقریباً اس کا دورانیہ 30 سے 40 منٹ ہوگا۔ آج میں ساری تقریر، ساری مجلس مقام خواتین کے عنوان پر پڑھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قرآن مجید میں جو سورہ ہے خواتین کے لیے سورۃ النساء، اس کی پہلی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ مردوں کا بھی سورہ ہے قرآن میں،
جسے سورۃ الناس کہتے ہیں، جو لاسٹ سورہ ہے۔ خواتین کا بھی سورہ ہے جسے سورۃ النساء کہتے ہیں، وہ شارٹیسٹ سوروں میں سے ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ اور یہ دو سورے ایسے ہیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء، جو 3 پاروں میں چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، فخلق منها زوجہا، اور اسی نیچر سے اس نے اس کی اہلیہ کو بنایا۔ تو ایک بات آج سمجھ میں آ گئی، یہ جو آپ کے ہاں مشہور ہے کہ جوڑے عرش پہ بنتے ہیں، یا قرآن سے اس کی سپورٹ مل گئی کہ جوڑے عرش پہ بنے یا فرش پہ بنے، اللہ نے کیمسٹری میں اور نیچر میں ریزیمبلنس ضرور رکھی۔ اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ڈرو اس سے کہ جس نے اللہ نے ان دو میں سے، یعنی آدم و حوا علیہم السلام میں سے کثیر مرد بنائے، کثیر خواتین بنائے، اور اس سے ڈرو کہ تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو، اور صلۃ الرحم قائم ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رقیب ہے، محافظ ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، ہر چیز کو بغور واچ کر رہا ہے۔ اس کا ایسا میموری کا سسٹم ہے جس میں کوئی وائرس نہیں چھوڑ سکتا، اسے کبھی کوئی چیز فراموش نہیں ہوتی، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہذا وہ ایک ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھے ہوئے ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے ملتا جلتا وجود اللہ نے پیدا کیا، اس کی اہلیہ کا۔ دیکھیے زوجہ کا لفظ بھی آ سکتا تھا، مگر اللہ جب بھی ذکر کر رہا ہے زوج کہہ رہا ہے، زوجہ نہیں کہہ رہا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، دیکھیے زوج، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدہ ورزقکم من الطیبات، یعنی رزق اللہ من الطیبات۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ زوجہ کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا قرآن کی ان آیتوں میں، سوروں میں، کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ زوج اور زوجہ پارٹنر بن کے رہے، کسی کو احساس کمتری نہ ہو۔ لہذا یہ جو عموماً مغرب کے کلچر میں بعض اوقات اسلامک تھیالوجی یا اسلامک ڈاکٹرائنز کو یا اسلامک جورسپروڈنس کو کریٹیسزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تو اپنے قرآن کے اندر بھی یہی میسج دیا ہے کہ زندگی کے پارٹنر بن کے رہو، اور یہ لیسکن الیہا سے بتا دیا کہ آدم کو کہا اسکن انت وزوجک الجنت، کہ وہی گھر جنت بن جاتا ہے جہاں میٹرمونیل لائف میں سکون اور آرام۔ اب یہاں
یہ جو آج بحث کرنی ہے یہ حوزہ علمیہ لیول کی بیسیکلی بحث ہے. ہم آیات کو اور روایات کو جب جمع بندی کرتے ہیں، ایک کتاب ہے الریاحین الشریعہ، یہ جب میں قم میں پہلی مرتبہ گیا انقلاب کے بعد تو سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ یہی تھی. 4 جلدیں ہیں، عربی کی کتاب ہے. اس میں الریاحین الشریعت میں عجیب میٹیریل لکھے ہوئے ہیں. مثلا ایک میٹیریل عرض کر رہا ہوں کہ خاتون کے وجود کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 4 میں. خاتون یا ماں ہوگی، یا بیٹی ہوگی، یا زوجہ ہوگی، یا بہن ہوگی. یہ 4 وجود ہیں خاتون. اگر خاتون ماں ہو تو قرآن کا حکم یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ماں یا باپ کو اف کہنا بھی جائز نہیں اولاد کے لیے. اس قدر احترام ہے ماں کا. بلکہ اگر ماں اور باپ میں کبھی زندگی میں ٹائی ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اول تو کوشش کرو دونوں کو راضی کرو، اور اگر امر دائر ہو جائے ماں کی بات مانو یا باپ کی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر ماں کی بات مانو گے. باپ کے لیے 1 مرتبہ اٹھنے کا حکم ہے، ماں کے لیے 2 مرتبہ اٹھنے کا حکم ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ انی مذنب ہوں، میں گناہگار ہوں، کوئی سبیل فرما دیجئے کہ میں معاف ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا اخدم امک تغفر، ماں کی خدمت کر بخشا جائے گا. وہ پھر آیا، سرکار کوئی اور نسخہ، آپ نے پھر وہی ریپیٹ کیا. وہ 3ری مرتبہ آیا، سرکار نے پھر وہی کہا. 4تھی مرتبہ جب آیا تو آپ نے فرمایا اخدم اباک، بابا کی بھی خدمت کر. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وجود خاتون کتنا مبارک ہے کہ 3 مرتبہ سرکار ماں کی سفارش فرما رہے ہیں اور 1 مرتبہ باپ کی سفارش. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ گناہگار ہوں، کوئی سبیل بتا دے بخشش ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اس نے یہ بھی کہا میں نے نظر کی تھی کہ اقبلو رجلے امی، میں اپنی ماں کے پاؤں کا بوسہ دوں گا، یہ میں نے نظر کی تھی. یا رسول اللہ انت عالم منی، آپ تو جانتے ہیں توفت امی، ماں تو میری فوت ہو گئی، اب یہ نظر کیسے پوری کروں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ نظر یہ کی تھی کہ جنت کی دہلیز کا بیسیکلی بوسہ دوں گا. اور حضور نے فرمایا جنت کی دہلیز ماں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا ہے، ماؤں کے قدموں میں جنت ہے. حتیٰ کہ النظرۃ الی الام حب اللہ تعدل حجا مبرورا، اگر کوئی ماں کے چہرے کی طرف محبت کی 1 نگاہ کرے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب دیتا ہے. اللہ نے تو ماں کی شکل میں کعبہ آپ کے گھر میں رکھ دیا ہے، آپ طواف کر کے ڈیلی حاجی نہ بنے تو اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں. آواز بلند ہے صلوات. یا رسول اللہ ماں تو مر گئی، فرمایا قبل قبر امک، ماں کی قبر کا بوسہ لے لے تو تیری وہ دہلیز جنت والی نظر پوری ہو جائے گی. اب ان احمقوں سے کون پوچھے کہ جو آقا کی دہلیز کا بوسہ حرام سمجھتے ہیں، آقا ماں کی قبر کا بوسہ. تو یہ اگر ماں ہے تو ماں کا یہ مقام ہے، ماں کی یہ قدر ہے. ماں انسان کے لیے اگر دعا کر دے تو اللہ ماں کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے. اچھا اگر خاتون مثال کے طور پہ زوجہ ہے تو اب دیکھیے، آپ جب نکاح ہوتا ہے، آپ نکاح میں سنتے نہیں مولانا صاحب یہی پڑھتے ہیں کہ قال امامنا جعفر بن محمد
الصادق البار الامین من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ اگر خاتون زوجہ ہے تو وہ شوہر کے لیے آدھا دین ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اس لیے قدر کرنی چاہیے۔ نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خاتون جب زوجہ بن کے آ رہی ہے وہ صرف نعوذ باللہ وہ خادمہ بن کے آئی ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا، ورنہ وہ جو اما اور خادمہ کا چیپٹر ہے وہ الگ نہ ہوتا، زوجہ کا چیپٹر الگ ہے اور اما کا خادماؤں کا چیپٹر الگ ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ وہ جیسے کوئی ایسی عظیم خاتون ہو کہ جو آئے تو ماں بن کے مگر کہے کہ حسنین شریف کی خادمہ بن کے آئے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ تو یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں، اسی لیے حضور نے فرمایا ایاکم والخضراء الدمن، یہ بڑے عجیب جملے، تم جب اہلیہ کا انتخاب کرنے لگتے ہو تو صرف ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھنا بلکہ شجرہ بھی دیکھنا، حسب بھی دیکھنا، نسب بھی دیکھنا، اس لیے کہ یہ صرف تمہاری زوجہ ہی نہیں، قیامت تک کی تمہاری نسل کی استاد اور معمار آ رہے ہیں۔ دیکھ لیں اللہ کی ذات نے تبلیغ سے خواتین کو ایگزمپٹ کیا۔ تبلیغ ہم پہ ہے، مردوں پہ ہے، عورتوں پہ واجب نہیں۔ مرد کریں، عورتوں کے لیے معافی کر سکتی ہیں مگر معافی۔ جمعہ ایگزمپٹ، جہاد ایگزمپٹ، جماعت کی نماز بھی ایگزمپٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے نسل کو بچانے کا جاب کرنا ہے وہ جمعہ سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ تبلیغ سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ جماعت سے بھی زیادہ ہے۔ اگر حسب و نسب کاؤنٹ نہ کرتا تو مولا علی علیہ السلام اپنے بھائی عقیل سے کیوں کہتے کہ ایسی زوجہ میرے لیے تلاش کریں کہ جس کے بدن سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کا ناصر ہو۔ تو یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں، یا ماں ہے تو ماں کا وہ درجہ، یا ایک جملہ یہاں سن لیں، کبھی کبھی ایسے مواقع پر ایسا میٹیریل دینے کو دل کر رہا ہے۔ ایک شخص آیا جب حضور نے فرمایا نا کہ ایک نگاہ کر لو اپنی ماں کے چہرے کی طرف تو ایک حج کا ثواب مل جائے گا، اس نے کہا لو انظر الی وجہ امی مئۃ مرۃ، سرکار اگر میں ایک دن میں 100 مرتبہ ماں کے چہرے کی طرف دیکھوں تو سرکار نے جو جواب دیا ہے فصاحت و بلاغت قربان کر دوں آقا کے اس جملے پر، فرماتے ہیں تم نے خدا کو غریب سمجھا ہے؟ تم اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے جاؤ، اللہ کے پاس ملٹی پلائی ہو کے تمہارے آ جاتا ہے۔ لہذا جوانوں جن کی مائیں زندہ ہے آج کے بعد ذرا ماں کا خیال رکھنا، اور جن کی مائیں چلی گئی ہیں اذکروا موتاکم بالخیر، یہ بھی آج یاد رکھیں، ماں زندہ ہو یا ماں دنیا سے چلی گئی ہو، دعا کی قبولیت میں اور بارگاہ عزتی میں سفارش میں اس کا سٹیٹس ایکول ہوتا ہے۔ زندہ ماں بھی اتنی ہی دعا قبول کرا سکتی ہے جتنی مرحومہ ماں کروا سکتی ہے۔ یا پھر اہلیہ ہو، اب اہلیہ کا دیکھیں، جب تک شادی نہیں کی تھی صاحب بہادر نے 2 رکعت پڑھ رہے تھے تو 2 رکعت کا ثواب تھا، اور جب شادی ہو گئی، پڑھ لیجیے فقہ کی کتابوں میں آپ کے تحفۃ العوام میں لکھا ہے کہ شادی کے بعد 2 رکعت کا ثواب 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی زوجہ کی برکت سے صرف یہی نہیں کہ رزق ملتا ہے، ان اللہ وضع الرزق فی الاہل والعیال، اللہ کی ذات نے رزق کو بیوی بچوں میں رکھا ہے۔
ایک تو یہ بھی رزق بھی بچوں میں ہے، اور دوسری طرف اللہ خاتون کے آنے کے بعد 35 گنا عبادت میں اضافہ فرما رہا ہے۔ 35 گنا نماز کی قبولیت میں اضافہ ہو جائے گا اگر انسان میرڈ ہو، خاتون گھر میں آئی تو یہ ثواب، اجر، برکت، خیر۔ یہاں پر چاہوں گا کہ ایک جملہ اور عرض کر دوں، انشاءاللہ آپ اس کو محفوظ فرما لیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ یزدی میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ بتا کہ تیرا سب سے محبوب ترین بندہ اس وقت دنیا میں کون ہے؟ اللہ نے آواز دی کہ فلان جو دریا ہے نا روح اللہ، اس کے کنارے پہ چلے جانا، تمہیں وہاں میرا محبوب ترین بندہ مل جائے گا، جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں وہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے دور دراز اس کنارے پہ پہنچے، اس بینک آف ریور پہ پہنچے۔ وہاں کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیک ایتھا الضعیفہ، بی بی میرا سلام ہو۔ اس نے جواب میں کہا علیک السلام یا روح اللہ، روح اللہ میرا بھی سلام۔ سرکار پوچھنے لگے کہ تمہیں کس نے خبر دی کہ میں روح اللہ ہوں؟ کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے میں۔ کوئی سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، لا تہین الفقیر اللہ کا ان ترکع والدہر قد رفعہ۔ ہم نے یہ شعر پڑھا تھا شرم و تعامل میں کہ کسی فقیر غریب کی اہانت نہ کرنا، ہو سکتا ہے تم گر جاؤ اور اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ یہ کہنے لگے یہ بتا میں جب سے آیا ہوں تو تمہارا یہ ورد سن رہا ہوں، الحمدللہ المحسن المکرم المجمل، اس کا شکریہ جس نے مجھے خوبصورت بنایا، اس کا شکریہ جس نے مجھے اچھا بنایا، اس کا شکریہ جس نے مجھے مکمل بنایا۔ میں دیکھ رہا ہوں بی بی کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو پیرالائز ہے، تیری ٹانگیں نہیں ہیں محفوظ، میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ بازو محفوظ نہیں ہیں، ہاتھوں میں تیرے راشا ہے، اتنی بیماریاں ہیں، تو کس بات میں شکر ادا کر رہی ہے؟ اس نے عجیب جملہ کہا، اے روح اللہ، اللہ نے مجھے ایسا بدن دیا ہے، توجہ، ایسا بدن دیا ہے وہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، میں صبر کرتی ہوں، اور ایسی زبان دی ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ اس کی نعمتوں کا شکر کرتی ہوں۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔ خاتون کا مقام سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر، کس قدر اللہ کی ذات۔ اب دیکھیں حضرت حوا ماں ہے، کیسی ماں ہے؟ تالی تلو المعصوم، یعنی بعض ہمارے ہاں ہمارے شیعہ اسکول آف تھاٹ میں ایک تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم جو خطا نہیں کرتے، ایک تالی تلو المعصوم ہے جو خطا نہیں کرتے، جیسے حضرت زینب علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، یہ تالی تلو المعصوم ہے۔ یعنی تالی تلو المعصوم کا مطلب یہ ہے کہ قائم مقام معصوم ہے، اگر معصوم نہ ہو تو معصوم جیسا کریکٹر دکھانے کے قابل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تالی تلو المعصوم۔ وہ 14 جو ہے وہ تو فہرست ہے، 14 کے علاوہ یہ جو ہستیاں ہیں ذوات مقدسہ ہیں، یہ قائم مقام معصوم۔ اچھا حضرت حوا دیکھ لیں، ان کے بعد پھر حضرت سارہ دیکھ لیں، حضرت حاجرہ دیکھ لیں، اور ان کے بعد پھر آپ خواہر موسیٰ کلثوم کو دیکھ لیں۔ یہ جو خواتین ہیں یہ رول ماڈل ہیں۔ پھر آپ اسی دور کی خاتون، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی
इंदक बैतन फिल जन्ना, यानी ये रोल मॉडल देखिए। आज हमारे भाई हैं वो कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, यहाँ हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है अपने ईमान और ईकान को, मजहब को सेव करना। मैं आपसे कहता हूँ ये दौर मुश्किल है अमेरिका का या आसिया ज़ने फ़िरौन के लिए। फ़िरौन की ज़ौजियत मुश्किल थी। बंदे का ईमान पुख्ता हो तो फ़िरौन के घर में भी ऐसी मोमिना बन के रहती है कि रोल मॉडल कुरान में आया। मोमिनों के लिए रोल मॉडल है बीबी आसिया बिन्ते मज़ाहिब ज़ने फ़िरौन। इस कदर बीबी इस कदर आगोश तय्यब रखती है कि उस आगोश में मूसा जैसा नबी पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया, लिहाजा आप घबराइए नहीं, ये है हिम्मत कि हमने बुरे माहौल में, हुजूर जिस माहौल में आए थे वो बुरा माहौल था। जरा गौर करें कि अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। ये आज जो हमारे मुल्क में जबरदस्ती इज्जत कराई जा रही है। एक साहब का किस्सा सुन लीजिए। एक साहब हैं, वो बहुत वीआईपी शख्सियत है। वो फरमाते हैं कि मैं जब मुसलमान हुआ तो मुझे एक गिल्टी कॉन्शियस मेरा हमेशा रहा और मेरा ज़मीर मुझे मरते दम तक मलामत करता रहा। आखिरी वक्त में उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि जब मैं अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर रहा था तो मेरी दाढ़ी पर थोड़ी सी खाक लग गई थी। तो उसने मुझे कहा था, मेरी मासूम बेटी ने, कि बाबा पहले मुझे अपनी दाढ़ी से खाक को साफ करने दे, बाद में मुझे दफन कर देना। अब इन लोगों की इज्जत और तौकीर हमसे जबरदस्ती कराई जा रही है। खैर, ये बात उस जमाने में जब लड़कियों को, बेटियों को जिंदा दरगोर करने का रवाज था, उस जमाने में बेटी से नस्ल चलाई अल्लाह ने हुजूर पाक खातमुल अंबिया वल मुरसलीन। अरे गौर फरमाए, या माँ है या ज़ौजा है या बेटी या बहन। अब देखिए बेटी का मकाम देखें, कायनात में पहली और आखिरी बेटी है जिसके लिए दो जहां का सरदार हमेशा खड़ा हो जाता है, एहतराम करता है। बार मेरे दोस्त जवान पूछते हैं कि अगर बीवी किसी जगह वेलकम नहीं थी तो क्यों गई? जैसे आप अगर किसी जगह वेलकम ना हो तो आप नहीं जाते, तो बीवी भी नहीं जाती। तो मैंने कहा बीवी ये बताने गई थी कि कुल्लमा जाअत फातिमा काम रसूलुल्लाह व अजलसहा मजलिसहू। जब भी बीवी आती थी हुजूर खड़े हो जाते थे। हुजूर के बाद उम्मत बन गई थी दो फिरकों में। यही तो बीवी बताने आई थी कि मुसलमान वो होता है जो नबी की सुन्नत पे चले। अगर मेरे जाने के बाद खड़े हो जाए तो मुसलमान, और अगर तौहीन करते रहे तो दायरा इस्लाम से खारिज। अब जरा मुलाहाजा फरमाएं, अच्छा ये जो बेटी का मकाम है, मैंने ये रिवायत देखी है कि अगर कोई शख्स एक बेटी, बाद में दो है, बाद में एक रिवायत में कि अगर कोई दो बेटियां पाल दे या एक बेटी पाल दे, ये भी रिवायत है, और उसको ब्याह दे तो उस माँ बाप के लिए अल्लाह जन्नत को लाजिम कर देता है कि उन्हें एक बेटी पाल। बेटी का मकाम, बेटी रहमत है। देखिए हुजूर का जो टाइटल है वो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हालांकि निअमतुल लिल आलमीन ये बड़ा लक़ब है। ये क्यों नहीं हुजूर? आपने कभी आयत सुना कि हुजूर निअमतुल लिल आलमीन है? रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहे जा रहे? इसलिए कि उसी हुजूर ने तो कहा घर में बेटा हो तो नेमत, घर में बेटी हो तो रहमत। अगर उनकी नस्ल चलती बेटों से तो नेमतुल लिल आलमीन होते, क्योंकि नस्ल बेटी से चली है इसलिए रहमतुल लिल आलमीन। बेटी हो तो रहमत, बेटी हो तो बाइसे जन्नत, माँ हो तो उसके कदमों में जन्नत, उसकी कब्र दहलीज बेहिश्त, उसके कदम दहलीज बेहिश्त। अगर ज़ौजा हो तो अफज़ाइश इबादत और दर्जात की बुजुर्गी और वुसअत रिज़्क़ का सबब और आधे दीन की हिफाजत का सबब। और अगर बहन हो तो बहन को अल्लाह ने पैदा किया है भाई की मोहब्बत और भाई के लिए ईसार के लिए। देखिए माँ पीछे रह गई मूसा की अलैहिस्सलाम, मगर बहन साथ साथ जा रही है।
دیکھیں غور کریں، بہن کا مرتبہ دیکھیں، ماں پیچھے ٹھیک ہے، ماں کا بھی دل مضطرب تھا اس میں، مگر خواہر موسیٰ ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اور جب دائیوں کا دودھ نہیں پی رہے تو قالت بی بی کلثوم نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، یہ دائیوں کا دودھ نہیں پیے گا، تمہیں میں ایسے اہل بیت نشاندہی کروں کہ جن کا یہ دودھ پیے گا پتہ چلا اہل بیت وہ نہیں ہوتے جو نبی کو کھاتے رہیں، وہ ہوتے ہیں جو نبی کو فیڈ کرتے رہیں۔ اب یہ گفتگو آخری مرحلے میں آ رہی ہے، چند مثالیں میں نے آپ کی خدمات عالیہ پیش کی۔ اب ذرا یہ سمجھ لیجیے آج کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، یہ دیکھیے ایک تو بی بی مریم ہے سابق امت، بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہما ہماری امت کے لیے، وہ بھی بطول ہیں، یہ بھی بطول ہیں، مگر شوہر رکھ کے بطول ہونا اور ہے، بغیر شوہر کے بطول ہونا اور ہے۔ یہ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب آ جائیے دور حاضر میں، یعنی ہمارے نبی کریم کے دور سے بی بی خدیجہ کس کی ماں ہے؟ کتنی پاک ہوگی وہ بی بی خدیجہ کہ جس کے رحم میں وہ بی بی آ رہی ہے جو معیار طہارت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کس قدر اللہ نے نوازا اس بی بی کو کہ جب بنی ہاشم اور بنی قریش نے بائیکاٹ کیا بیویوں نے کہ ہم نہیں آئیں گی، تو اللہ نے سارہ کو بھیجا، ذرا غور سے، اللہ نے مریم کو بھیجا، اللہ نے کلثوم کو بھیجا، اللہ نے آسیہ کو بھیجا، اور ہمارے بھائیوں نے تو لکھا کہ اللہ نے حوا کو بھیجا۔ دیکھیں حوا اور سارہ تو انبیاء کی مائیں ہیں، مریم بھی ماں ہے نبی کی، تو میں اگر یہ جملہ کہوں کہ کیا کہنا مادر فاطمہ کا کہ جو انبیاء کی مائیں ہیں مادر فاطمہ کی خادمائیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ملاحظہ فرمائیے کس درجے پہ اللہ نے اس بی بی کو فائز فرمایا، سارا کا سارا مال زوجہ ہوتے ہوئے اپنے شوہر پہ وقع دیا، ماں ہوتے ہوئے بی بی فاطمہ کی تربیت کی، اور پھر آگے اگر آپ چلیں زوجہ فاطمہ جیسی، شوہر علی جیسی، کائنات میں کوئی زوجہ ایسی نہیں۔ اس جملے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ایک کتاب ہے 30 جلدوں پر، اس میں سے پڑھ رہا ہوں یہ جملہ، 30 جلدیں لکھی ہیں ایک مجتہد اعظم نے صرف بی بی فاطمہ پر، 30، ان میں سے ایک جملہ میں یہ پڑھ رہا ہوں ایک جلد میں سے کہ کبھی بھی ما رجع علی من فاطمہ الا رجعتا قہقرائیہ، ساری زندگی جتنی زندگی زوجیت میں بی بی رہی، علی کبھی فاطمہ کو پشت کر کے نہ چلے۔ یہ صاحب کتاب کے فرزند اس وقت خود مرجع ہے، وہ زندہ ہے، میرے پاس یہاں آئے تھے ایک زمانے میں نیو جرسی میں، تو انہوں نے مجھے اس وقت یہ ہدیہ دیا تھا، فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب نے یہ لکھا کہ پوچھا علی سے کہ آپ فاطمہ کو پشت کر کے کیوں نہیں چلتے، جب بھی آپ جاتے ہیں گھر سے باہر تو آپ کا منہ رہتا ہے فاطمہ کی طرف، پشت رہتی ہے دروازے کی طرف، تو فرمایا مسلمان قرآن کو پشت نہیں کرتے۔ مقام دیکھیں آپ فاطمہ، اب جنہوں نے فاطمہ کو خالی پلٹایا ہے انہوں نے اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے، فاطمہ کو کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے قرآن کو خالی پلٹایا ہے، یعنی جنہوں نے فاطمہ پہ ظلم کیا انہوں نے قرآن پہ ظلم کیا، کیونکہ قرآن قلب پیغمبر پر، فاطمہ صلب پیغمبر۔ بس تقریب یہاں اختتام پذیر ہو گئی، ایک جملہ اور سن لیجیے اس کے بعد میں مسائل پڑھتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے یزد کا، آغا محمد علی یزدی روضہ امام علی علیہ السلام پر بڑا عرصہ عمر بھر مجاور رہے، جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ وطن چلتے ہیں، وہاں پر ایک مزار نامی قبرستان ہے جہاں امام زادے بھی ہیں، باقی زندگی کا حصہ وہاں گزاریں۔
وہ کہتے ہیں میرا ایک بچپن کا دوست تھا، وہ مر گیا، میں نے سوچا کہ اس کو تو بخشش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو بڑا گنہگار تھا۔ 30ویں دن، پورے 30ویں دن میں خواب دیکھتا ہوں کہ وہ میرا بچپن کا دوست ملتا ہے، اسے جنتی کپڑے پہنے ہوئے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو معاف کر دیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں کیسے معافی ملی؟ اس نے کہا کہ استاد اشرف حداد کی اہلیہ کو کل ہمارے قبرستان میں دفن کیا گیا، اس ایک بی بی کی تدفین سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمایا، اب یہ نہ کوئی معصوم ہے، نہ تالی تلول معصوم ہے، نہ کوئی یہ نبی کے خاندان سے ہے، عام امتی خاتون ہے۔ یہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی اس کے بعد نیند تو آئی نہیں، صبح ہوئی تو میں تو فوراً چلا استاد اشرف حداد کی دکان پر، وہاں ایک چٹ لگی ہوئی دیکھی کہ اہلیہ کی وفات کی وجہ سے دکان بند رہے گی۔ میں نے جا کے پوچھا استاد سے کہ یہ بتاؤ تمہاری اہلیہ کیا ذاکرہ حسین تھی؟ اسے کہا نہیں۔ کیا زائرہ حسین تھی؟ کہا نہیں۔ اسے کہا کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو یزدی نے بتایا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو وہ رونے لگے استاد اشرف حداد آہنگر، اور کہنے لگے کہ جب بھی سونے لگتی تھی تو امام حسین کی زیارت پڑھتی تھی۔ اور کیا مقام خاتون کا کتنا بلند ہوتا تھا، اب آل محمد کا کیا مقام ہوگا؟ ذرا یہاں سے آپ یہ سوچیں، جب ان کے غلاموں اور کنیزوں کا یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواتین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے اور خواتین کو بھی اپنا مقام سمجھنے کی توفیق دے، اور انہیں بھی بی بی فاطمہ اور بی بی زینب ام کلثوم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ مجلس تمام ہو گئی یہاں پر، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ اب میں مسائل میں ذکر کروں گا مختصر 5 ماؤں کا۔ ایک ماں تو ہے فاطمہ کی ماں۔ جب وقت آخر آیا تو بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ کی خدمت کی ہے، یا رسول اللہ مجھے اپنا جو پیراہن ہے نا آپ کا، بعض روایتوں میں عبا ہے، بعض میں پیراہن، یہ مجھے عنایت کر دیجیے گا میرے کفن کے طور پر، تاکہ اللہ مجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی اسنا میں جبریل آئے، جبریل کفن لائے، 5 کفن لائے۔ جبریل کس کس کے کفن ہیں؟ سرکار یہ آپ کا ہے، یہ علی کا ہے، یہ بی بی خدیجہ کا ہے، یہ فاطمہ کا ہے، یہ حسن کا ہے۔ اب آپ یہ بھی سنیں گے کہ بی بی نے کہا پھر میرے حسین کا، خبر تو تھی کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ تو جبریل کی آواز آئی بی بی کو بتا دیں کہ ان کے حسین کو کوئی کفن نہیں ہے۔ ایک ہمارے آقا رضوی تھے میرے پاس یہاں پر یونیورسٹی میں آئے تھے، 2-3 سال آئے تھے، بہت زبردست خطیب تھے۔ یہ ان کا جملہ ہے، میں ان سے یہ مستعار لے کے عرض کر رہا ہوں، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ فرماتے تھے جب زینب گزری تھی نا تو بھائی کی بے کفنی کا چرچا کرنے کا وعدہ کر کے گزری تھی، اور کہہ کے گزری تھی کہ بھیا آپ کو بے کفن دیکھ کے جا رہی ہوں، گھر گھر میں کربلا کا کفن پہنچا دوں۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رضوی فیملی کے جو 3 مرحوم ہیں ان کو بھی بخشے، اللہ میرے اور آپ کے سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ابھی ہمارے رضا بھائی بھی دنیا سے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ بس میرے عزیزوں، ذکر آ گیا ماں کا بھی اور ذکر آ گیا بہن کا بھی۔ طویل زحمت نہیں دوں گا، بہن کا ایک جملہ اور سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا بی بی زینب سے کہ بی بی کوئی ایسی گھڑی بھی تھی کربلا میں کہ جب آپ کا جگر پھٹنے لگا؟ بی بی کہتی ہے مسائب تو سارے ہی سخت تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میرا
जिगर कबाब होने लगा। वशिम्र जालिसुन अला सदरे, जब शिम्र अपने नजिस पाँव के साथ वो सगा है रसूल पे बैठे। बर्दाश्त करें तो अगला जुमला कहूं। बीवी कोई और जगह का वकाना यूहीनो अखी बेरिजलैहि, इधर मेरे भाई का बदन तड़प रहा था, उधर सर रेगे सहरा की तरफ जा रहा था, और ये मलऊन मेरे तड़पते हुए भाई को ठोकरे मारता। अजरुकुम अल्लाह। अब जरा अहलिया के बारे में सुनिए। इमाम हुसैन की ज़ौजा बासफ़ा बीबी उम्मे रबाब ने जब देखा ना अपने वारिस को तपती धूप पर, तो वादा किया, मौला जब तक जिंदा रहूंगी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी और साए में नहीं बैठूंगी। साल गुजर गया, 8 रबीउल अव्वल के बाद पूरा साल गुजर गया। एक रोज बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद दोनों आए, आकर उठाना चाहा। बीबी ज़ैनब कहती है, भाभी उठे और साए में चले। बीबी उठी और एक जुमला कहा, एक मरतबा रुख किया करबला का, मौला आपसे वादा किया था, आप भी इमाम थे, इमाम हैं, बेटा भी इमाम है, ना आपसे वादा खिलाफी मुमकिन है, न बेटे की हुक्म अदूली मुमकिन है, न बीबी ज़ैनब को छोड़ सकती हूँ। और फिर रुख किया अर्श का बारे रहा, मेरे सगीर का वास्ता मेरी इज्जत रख ले। अब जो फूफी भतीजा लेकर आए, असगर की माँ जमीन पे गिरी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा एक पोटली थी मेरी भावज ने हमेशा साथ रखी, जरा खोल के गठरी देखूं। अब जो गठरी खोली, अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी। बेटा नहीं तो निस्बत ही सही। अल्लाहु अकबर। माँ के मसाइब भी आ गए और फिर बेटी के मसाइब, और एक बस जुमला बीवी सकीना का सुन ले और इसी पर मैं आज की मजलिस खत्म कर दूंगा। बीवी सकीना को जब बाबा का सर मिला ना, तो बीबी ने अजब बयान की, मन कता वरीदा का या अबता, बाबा ये आपकी रगें किसने काटी है। मन खलब लिहयतक बिदमिक या अबता, बाबा आपकी रीश को खून का खिजाब किसने लगाया। मनाइतमनी फी सिगर सिन्नी, मुझे बचपन में यतीम किसने किया। बाबा जो आपने यमन से मंगवा के दिए थे वो शिमर जुल्म से ले गया। और एक जुमला बीबी ने ऐसा कहा, इसी पर मजलिस खत्म हो रही है। फारसी मुअर्रिख ने लिखा, ऐ पिदर मेहरबान शिकस्ता शुदे उस्तखान, बाबा शिमर ने इतने ताजियाने मारे, मेरी पसलियां टूट गई, मेरी हड्डियां मुड़ गई। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युन क़लबिन क़लबू।